اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ انجیر زیتون کا چل رہا ہے جو سورہ 3 کی آیت شروع کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے پہ بہترین تخلیق سے پیدا کیا، تو اس کا رکھ رکھاؤ بھی بہترین ہونا چاہیے۔ ہم جب گھر بناتے تو گھر کو سجانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے، تو اللہ نے ہمیں بنایا اس نے تو ہمارے لیے کتنی چیزیں بنائی اس نے، ہم ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے جتنی چیزیں اللہ نے ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی۔ 18,000 مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17,999 مخلوقات صرف انسان کے فائدے کے لیے بنائی، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درندے ہوں یا زہریلے جانور ہوں، پانی کی مچھلیاں ہوں، اڑنے والے ہوں، پیٹ زمین پر رینگنے والے ہوں، زمین پر چلنے والے ہوں اور تیرنے والے ہوں، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھل ہو، ندیاں ہوں، جو بھی اللہ نے اپنی مخلوقات بنائی وہ سب انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اور دیکھیے انسان کو جسم دیا اسی لیے بتایا نا کہ ہم نے بہترین تخلیق سے پیدا کیا، بہترین طریقے پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے رکھ رکھاؤ کا انتظام بھی اللہ نے کتنا کیا۔ ذرا سی چوٹ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دے دی کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہم پر اپنا رحم کیا، اپنا کرم کیا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے اور کس قدر کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے باغات بنائے، محل بنائے، اور ہمارے لیے پینے کو پانی بنائے، ندیاں بنائیں، سمندر بنائے، دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے عیش و عشرت کے لیے بنا دی، ہمارے رکھ رکھاؤ کے لیے بنا دی۔ سردی کا موسم ہے تو رضائی بنا دی، کمبل بنا دیے، گرمی کا موسم ہے تو باریک کپڑے بنوا دیے، یہ ساری عقل سلیم اللہ نے دی۔ تو ہمیں اپنے کیا کرنا کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس زندگی کو سنبھال کے رکھنا، اور سنبھال کے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیے کتنی اللہ کا کس قدر بڑا کرم ہے کہ انسان کو، کیونکہ ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، تو اس کے لوٹنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے کما بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور 4 کتابیں اتاری، اور 100 سے زائد صحیفے، کس لیے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کر کے پھر میرے پاس آنے والا بن جائے۔ اسی لیے بتلایا کہ صحت سب سے ضروری چیز ہے، اور کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت نہ دی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو ان کو تو حکمت اور زیادہ دی۔ تو اسی طریقے سے جو یہ ابھی میں زیتون کا ذکر کر رہا تھا، تو زیتون کا صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھلیں گے۔ تو
کل جو حدیث تھی وہ خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جو خالد بن ابجر کے ہمراہ جا رہے تھے مدینہ میں، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیتون کا تیل اور کلونجی پیس کے نتھنوں میں ڈالی تو ہوش آ گیا اور وہ بالکل صحیح ہو گئے، جیسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تو ایسے ہی جو بیماری نہیں تھی وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کل بیان کی تھی۔ تو آج تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے لگاؤ، کیونکہ یہ 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اور اس میں سے ایک بیماری کوہڑ بھی ہے۔ اب کوہڑ بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوہڑ کی اکثر دوائیاں نہیں ملتی، جس میں انگلیاں وغیرہ جھڑنے لگتی۔ کوہڑ جو ہیں، ایک جو کوہڑ ہوتا ہے جو سفید داغ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا کوہڑ ہوتا ہے جس کو لیکوڈرما بولتے ہیں ہم لوگ۔ لیکوڈرما جو ہے وہ بھی ایک طرح کا، مگر اس کو جو ہے برس بولتے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی اس میں ہے۔ اس کا علاج، بہترین علاجوں میں یہ بھی ہے کہ کھانے کی دوائی کے ساتھ ساتھ میں جو زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے ان داغوں پہ لگائی جائے تو آرام ہوتا۔ اسی طریقے سے جو انگلیاں جھڑنے لگتی یا ٹیڑھی ہونے لگتی تو ان پر شہد اور یہ زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزیں ملا کے تیل میں، تیل اور شہد اور کلونجی کو بہت باریک پیس کے اگر اس میں ملا کر مرہم کی طرح بنا کر وہ لگایا جائے تو وہ داغ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس سے وہ داغ اس سے کم ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، فون آ گیا تھا۔ تو وہ داغ اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اور آہستہ آہستہ اگر استعمال کیا جائے، اور اسی کو اگر سرکے میں ملا کے اور زیتون کا تیل دونوں ملا کے بفا سر کو لگایا جائے اور کلونجی اس میں پیس کے جلا کے ملا لی جائے راکھ بنا کے، تو جو بال اکثر اڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ صرف کوہڑ کے لیے نہیں